علیہ عمران آیت نمبر 31، 32، 33 اور 34 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ کہہ دیں، ان کنتم اگر تم ہو تحبون محبت رکھتے، اللہ اللہ سے، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یحببکم تم سے محبت کرے گا اللہ اللہ، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، ذنوبکم گناہ تمہارے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ قل آپ کہہ دیں، اطیعوا تم اطاعت کرو اللہ اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فإن پھر اگر تولوا وہ پھر جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ لا نہیں، یحب دوست رکھتا الکافرین کافروں کو۔ ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وعلی ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، وعلی عمران اور عمران کا گھرانہ یعنی عمران کی اولاد، علی العالمین سارے جہانوں پر، ذریۃً اولاد، بعضھا وہ ایک، من بعد سے دوسرے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم اور عمران کے گھرانے کو سارے جہانوں پر، ذریۃً بعضھا من بعد اولاد، ذریۃً بعضھا من بعد وہ اولاد تھے ایک دوسرے کے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی، یہ آیت جو ہے یہ آیتیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا اور ہر طرف سے لوگ آنے لگے تو اس وقت نجران کے 3 عیسائی سردار اپنے 60 بندوں کے ساتھ مدینے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور اسلام کے بارے میں پوچھنے لگے، تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اگر میری تابعداری کرنا چاہو، فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میری تابعداری کرنا چاہو، اس پیغمبر کے طریقے پر چلنا چاہو تو یہ اللہ کی رضا ہے، کیونکہ یہ پیغمبر اپنے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے، ٹھیک۔ تو نجران کے وفد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور یہاں پر فرمایا کہ اللہ کی محبت کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے۔ اگر دیکھیں آپ قرآن میں تو بڑے بڑے احکام کا ذکر ہے اور تفسیر ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو، ایمان ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اور کوئی حدیث سے منکر ہو تو اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے پیغمبروں کو جو ہے چنا ہے اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے آپ سب جانتے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو اسحاق علیہ السلام ان کی نسل میں سارے جو پیغمبر آئے یعنی بنی اسرائیل کے پیغمبر، ٹھیک ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں۔ اسی طرح آل عمران بائبل میں ہے کہ عمران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے باپ تھے، مریم بی بی بھی ان کے خاندان میں سے تھی، تو آل عمران کو چنا آپ صلی اللہ علیہ اللہ پاک نے۔ پھر اور آل عمران بہت سے مفسرین کے مطابق اشارہ جو ہے مریم بی بی کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان سارے پیغمبروں کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے پیغمبر انسان تھے اور سب ایک خدا کو ماننے والے تھے اور سب دعوت اسلام کے لیے آئے تھے، ٹھیک۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو کوئی احادیث نہیں مانتا، سنت نہیں جانتا، تو وہ بھی کافر ہوئے۔ ایک پیغمبر کو مانتا ہے دوسرے کو نہ مانے تو یہ سب کفر میں آتا ہے۔
یہاں پر آیت نمبر 31 میں اور 32 میں ایک آیت میں اتباع کا لفظ آیا ہے اور دوسرے آیت میں اطاعت آیا ہے۔ اتباع تابعداری سے مراد اس سے مراد ہے زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے یہ اتباع اطاعت سے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے بدعتوں سے امان میں رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔